اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ان فی ذالک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود وما نؤخرہ الا لأجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ ومنہم شقی وسعید فأما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تیرا رب جب کسی بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ فی الواقع اس کی پکڑ بڑی ہی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانکیں گے اور پھنکاریں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ اور اس حالت میں ہوں گے، اور وہ جہنم میں جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، ایمان کے اوپر قائم ہوں گے، تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور ہی چاہے۔
ایسی بخشش ان کو ملے گی کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پس اے نبی، تو ان معبودوں کی طرف سے، ان نقلی معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے، جن کو یہ لوگ جن کی بندگی کر رہے ہیں، جن کی یہ عبادت اور پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ تو بس ایک لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ چھانٹ ہو۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ ہود کے 9ویں رکوع کی آیات 102 سے 109 تک آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی خبردار کرتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے اور کوئی پکڑ نہیں لیتا، عذاب نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک قانون اور ایک اصول کے تحت چلتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ کسی بستی، کسی قوم، کسی فرد پر آتی ہے تو وہ بہت ہی دردناک ہوتی ہے، اور وہ ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ عذاب کی جو دھمکی یا عذاب کی جو خبر یا وارننگ دی جا رہی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے سبق کے طور پر، ان کے لیے ہے جو احتیاط کرنا چاہیں اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانا چاہیں گے، تو ان کے لیے وہی لوگ ہوں گے جو آخرت کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور انہیں جان لینا چاہیے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ساری انسانیت ایک جگہ جمع ہو جائے گی، اور ساری کائنات میں انسانوں کے سامنے، سب انسانوں کا حساب ہوگا۔ اور اس دن کے آنے میں تاخیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ گنی چنی مدت ہے، اور اس کے بارے میں جو تم یہ سمجھتے ہو کہ دیر ہو رہی ہے، یہ دیر نہیں ہے، یہ تمہارے لیے مہلت عمل ہے کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو سدھار سکو تو سدھار لو، کیونکہ ایک دفعہ جو واقعہ پیش آ جائے گا اور وہ کوئی ایسا معمولی واقعہ نہیں ہوگا۔ اس دن جب یہ قیامت برپا ہوگی تو کسی کو بات کرنے کی مجال بھی نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو حکم دے یا اللہ کسی کو اذن دے کہ وہ بات کر سکے، اور وہ بھی جو بات کرے گا وہ حق بات کرے گا۔ کسی ایسے شخص کے لیے جس نے کفر کیا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا ہے، آخرت پر جس نے یقین نہیں رکھا ہے، جو اپنی زندگی دوسروں کی پوجا پرستش میں لگاتا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی سفارش نہیں آئے گی، اور جہنم کی گرمی اور پیاس کی شدت انتہا ہوگی کہ انسان پھونکاریں مارے گا، اور اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائیں گے وہ بڑے ہی خوش قسمت ہوں گے، بڑے نیک بخت ہوں گے کہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے، جہاں ان کو ہر قسم کی عیش اور عشرت ملے گی۔ فرمایا ہے نبی، آپ ان کے اس جو طاغوتان باطل ہیں، یہ اللہ کے جو باغی اور سرکش ہیں، ان کی جو دنیا میں چمک دمک نظر آ رہی ہے، اور ان کے معبودوں کی جو بندگی کا جو
شور شرابہ اور یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کی آپ پرواہ نہ کریں۔ یہ ایسے لکیر کے فقیر ہیں، یہ جانوروں کی طرح بھی، جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور یہ جو پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں، اور ان کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اس کی پوری پوری سزا ان کو بھگتنی پڑے گی۔ اللہ کے وہاں دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ اللہ کا ہر کام اپنے وقت پہ، اپنی مقررہ وقت پہ اور اس کے اپنے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ پیشی ہوتی ہے۔ اس لیے انسانوں کے لیے اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے یہ بات ہے کہ وہ آخرت کا احساس اور خوف کرے۔ اس دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن اگر کوئی چیز کسی کے کام آئے گی تو اس کا ایمان اور ایمان خالص ہوگا، شرک سے پاک ایمان، بدعت سے پاک ایمان، فرقوں سے پاک ایمان۔ اس لیے اس دن کی فکر انسان کو کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو اس پر توجہ دینے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔